کے آغاز میں خبر ہے کہ سمندری طوفان بائپر جوائے سے ساحلی علاقوں کو خطرہ ہے۔ طوفان کراچی کے ساحل سے 500 سے زائد کلومیٹر کی دوری پر رہ گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں طوفان کا رخ شمال مشرق کی جانب مڑنے کا امکان ہے۔ 14 اور 15 جون کو کراچی اور سندھ کے دیگر علاقوں میں موسلا دھار بارشیں متوقع ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان کی آمد سے قبل ساحلی علاقوں میں احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ آرمی، بحریہ اور سول انتظامیہ پر مشتمل کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں۔ جانی نقصان سے بچنے کے لیے ساحلی علاقوں سے لوگوں کا انخلاء لازمی ہے۔ کراچی سے محمد اشد کی رپورٹ۔ سمندری طوفان بیپور جوائے کے خطرات، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ساحلی علاقوں کا ہنگامی دورہ، ایمرجنسی نافذ، عملے کی چھٹیاں منسوخ، منتخب نمائندگان اور افسران کو متعلقہ علاقوں میں موجود رہنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پریس کانفرنس بولے، ساحلی علاقوں میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشترکہ ٹیمیں بنائی گئی ہیں۔ جو ایڈمنسٹریشن نے ایک تو سیکشن 144 لگایا ہوا ہے، 18 فشنگ بوٹس کو نیوی نے خود ریسکیو کر کے باہر نکال کے لے ہیں، جس میں 64 فشرمین تھے۔ ایمرجنسی امپوز کیے سارے سرکاری جو ہیں، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ہوں، چاہے ہیلتھ کے ہوں، چاہے ایڈمنسٹریشن کے ہوں، چاہے پولیس کے ہوں، چاہے اریگیشن کے ہوں، ان کی چھٹیاں ختم کی ہیں۔ ساحلی علاقوں ٹھٹا بدین اور سجاول میں لوگوں کی نقل مکانی اور دیگر ضروری اقدامات کا پلان مرتب دے دیا گیا ہے۔ تالکے ہیں ہمارے جاتی، شاہ بندر اور کھاڑو چھاڑ، ان تین میں جو ایکسپیکٹڈ ایویکویشن ہے وہ ہے 53,522 لوگوں کی۔ پی ڈی ایم اے سے کہہ دیا ہے کہ ڈسٹرکٹ سے ریکوائرمنٹ دے دی ہیں اور وہ ان کو چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں، جس میں بوٹس ہیں، لائف جیکٹس ہیں، پلاسٹک میٹس، جیری کینس، ترپال شیٹس، سولر لائٹس، کوکڈ فوڈ کا انتظام۔ مراد علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ سمندری طوفان کے باعث کراچی میں تیز بارش کے امکانات ہیں۔ 70 مخدوش عمارتوں کو خالی کرانے کے کام پر منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، جبکہ 14 تاریخ کے بعد تعمیراتی کام بھی روکنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ شہری تیز ہواؤں اور بارشوں میں بلا وجہ گھروں سے نہ نکلیں۔ کراچی میں متوقع طوفانی برسات کے باوجود مؤثر پیشگی اقدامات التوا کا شکار ہیں۔ طوفانی ہواؤں سے بھاری بھرکم بل بورڈز اور خطرناک مخدوش عمارتیں گرنے کا خدشہ ہے۔ کراچی سے علی مہدی کی رپورٹ۔ سمندری طوفان بیپور جوائے کے باعث طوفانی بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ متوقع طوفانی برسات کے پیش نظر وزیر اعلیٰ سندھ کے احکامات کے باوجود انتظامی اقدامات تاخیر کا شکار۔ شہر میں 38 بڑے اور 500 سے زائد چھوٹے نالوں پر تجاوزات اور بیشتر کچرے سے بھرے ہونے کے باعث نکاسی آب کے مسائل کا خدشہ ہے۔ شارع فیصل، شارع پاکستان، راشد مناس روڈ اور ناگن چورنگی سمیت متعدد شاہراہیں تالاب بننے اور متعدد نشیبی علاقے ڈوبنے کا خطرہ۔ کمشنر کراچی کے احکامات کے بعد ضلع جنوبی میں محدود پیمانے پر بل بورڈز ہٹا دیے گئے۔ شارع فیصل سمیت دیگر اضلاع میں بھاری بھرکم بل بورڈز ہٹانے کے اقدامات التوا کا شکار ہیں۔ بل بورڈز اور سائن بورڈز کی بھرمار حادثات کا سبب بن سکتی ہے۔ طوفانی ہواؤں اور برسات کے پیش نظر شہر میں 578 مخدوش قرار دی گئی عمارتوں میں سے 70 انتہائی خطرناک عمارتیں فوری خالی کرانے کے بھی احکامات دیے گئے ہیں، جس پر بھی عمل درآمد کے لیے اقدامات سست روی کا شکار ہیں۔ متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ خطرناک عمارتیں خالی کرانے کے لیے حکمت عملی بنا لی گئی ہے۔ جلد اقدامات شروع کیے جائیں گے۔ سمندری طوفان کی سنگینی کے پیش نظر اندرون سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں انتظامیہ کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں کیا صورتحال ہے، رپورٹ میں جانتے ہیں۔ سمندری طوفان بائپر جوائے کا خطرہ بڑھنے لگا۔ ملک کے ساحلی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ شدید بارشوں کا انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ بدین کے ساحلی علاقوں کے مکین محفوظ مقامات پر منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ ضلع بھر میں سکول، سرکاری اور دیگر عمارتوں کو عارضی پناہ گاہ کیمپس میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پاک فوج کی ٹیمیں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ ہیں۔ صورتحال کے پیش نظر میرپور خاص کمشنر آفس میں ہنگامی اجلاس ہوا۔ سمندری طوفان سے نمٹنے کی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ ٹھٹھا کے ساحلی علاقے کیٹی بندر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ سجاول میں انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے لیے تاحال انتظامات نہیں کیے گئے، جس سے ساحلی علاقوں کے رہائشی خوف زدہ ہیں۔ بلوچستان کے ساحلی علاقے اور ماڑا میں سمندر بفر گیا۔ سمندری پانی شہری آبادیوں میں داخل ہو چکا ہے۔ طغیانی کے باعث ماہی گیروں کی املاک کو شدید نقصان کا اندیشہ ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 15 سے 18 جون تک آندھی اور گرج چمک کے ساتھ شدید بارشوں کا امکان۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے صوبے کے تمام اداروں سمیت ضلعی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دیں۔
सामिया सईद की रिपोर्ट। समुद्री तूफान की वजह से 14 जून को मुल्क के बालाई इलाकों में मगरबी हवाओं की एंट्री, 15 से 18 जून तक लाहौर में आंधी और गरज चमक के साथ शदीद बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरावाला, शेखोपुरा, मियाँवाली, डीजी खान, बहावलपुर समेत पंजाब भर में बादल बरसेंगे। मूसलाधार बारिश के साथ कई इलाकों में यालाबारी भी होगी। PDMA की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें पंजाब के तमाम इदारों समेत जिले इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई हैं। इस दौरान मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। आंधी के बायस खड़ी फसलों और कमजोर स्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान का खतरा है। बुहेरा अरब में बाइपर जॉय समंदरी तूफान पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है और कराची समेत सिंध के साहिलों की जानिब बढ़ रहा है। समंदरी तूफान कैसे बनते हैं और इनके नाम कैसे रखे जाते हैं, रिपोर्ट में जानते हैं। समुद्री तूफान जब आता है तो तबाही और बर्बादी की दास्तान छोड़कर जाता है। तूफान का जिक्र जब हो तो सुनामी को कैसे भूला जा सकता है। 11 साल कबल बहरा हिंद में आने वाले सुनामी से 2 लाख से ज्यादा अफराद जान से गए थे। तूफान ने भारत, मशरकी अफ्रीका, मालदीव, थाईलैंड, श्रीलंका और इंडोनेशिया समेत 14 मुमालिक में हौलनाक तबाही मचाई थी। आमतौर पर समुद्री तूफान मई और जून के महीने में बनते हैं। इन साइक्लोन के बनने की बड़ी वजह समंदर में गर्म हवा है जो एक दायरे की शक्ल में आगे बढ़ती है। समुद्री पानी का दर्जा हरारत यानी सी सरफेस टेम्परेचर जब तकरीबन 27 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो बुखारात और बादल बनते हैं। ये पेशगोई करना काफी मुश्किल होता है कि समुद्री तूफान कितना ताकतवर होगा और जमीन के किस हिस्से से टकराएगा। साइक्लोन हमेशा अपने साथ तेज हवाएं और बारिश लाते हैं। बात की जाए बाइपर जॉय तूफान और उसके नाम की तो बाइपर जॉय बंगाली जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब आफत और मुसीबत है। माहिर मौसमियात के मुताबिक बाइपर जॉय और मई 1999 में आने वाले समुद्री तूफान में बहुत मुमासलत है जो केटी बंदर से टकराया था। समुद्री तूफानों के नाम किस तरह रखे जाते हैं तो इस हवाले से जनूबी एशियाई ममालिक का एक पैनल है जिसे PTC कहा जाता है। इस पैनल में इब्तदाई तौर पर 7 ममालिक थे जिनकी तादाद अब बढ़कर 13 हो गई है, जिनमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मालदीव, श्रीलंका, ओमान, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। माजी में समुद्री तूफान को इनके नंबर से याद रखा जाता था। 1999 में एक साइक्लोन जिसका नाम 02A था बदीन और ठट्ठा से टकराया था जो इस सीजन का बहरा अरब का दूसरा तूफान था। PTC के रुकन ममालिक के दरमियान ये भी तय है कि हर मुल्क बारी बारी समुद्री तूफान को एक एक नाम देगा। इस तरह 2004 में एक फहरिस्त बनाने का सिलसिला शुरू हुआ और इसमें तूफानों के जो नाम तजवीज किए गए उन सब को इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने इस फहरिस्त में जिन तूफानों के नाम तजवीज किए उनमें फानूस, नरगिस, लैला, नीलम, नीलोफर, वर्दा, तितली और बुलबुल शामिल हैं। तूफानों के नाम रखने के लिए PTC में शामिल रुकन ममालिक के अंग्रेजी हुरूफ तहज्जी की तरतीब से इन मुल्कों की बारी आती है। सियासी मंजरनामे से खबर है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने तंजीमी ढांचा तश्कील दे दिया। अब्दुल अलीम खान पार्टी के मरकजी सदर मुकर्रर, आमिर महमूद कियानी जनरल सेक्रेटरी जबकि ओन चौधरी मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी होंगे। पार्टी के 7 तर्जमान भी मुकर्रर कर दिए गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सियासी मंजरनामे पे आगे बढ़ने लगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम के बाद पार्टी की तंजीमी क़यादत भी तश्कील दे दी गई। पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर खान तरीन ने ओहदेदारों का ऐलान कर दिया। अब्दुल अलीम खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी सदर मुकर्रर, आमिर महमूद कियानी को पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। ओन चौधरी को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। ओन चौधरी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पैट्रन इन चीफ जहांगीर खान तरीन के तर्जुमान भी होंगे। क़यादत की जानिब से 7 पार्टी तर्जुमान भी मुकर्रर किए गए हैं। इसहाक खागमानी, नुमान लंगड़ियाल, सईद अकबर नवानी, फिरदौस आशिकवान, फयाजुल हसन चौहान शामिल। डॉक्टर मुराद रास, मेजर रिटायर्ड खुरम रोखड़ी को भी पार्टी का तर्जुमान मुकर्रर किया गया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दीगर मरकजी और सूबाई ओहदेदारों का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि इंतखाबात से मुतालिक फैसला 4 और 3 का कहना बिल्कुल गलत है। चीफ जस्टिस उमर ताबंदियाल ने इंतखाबात के मामले पर सिर्फ 2 बेंच तश्कील दिए। पहले 9 रुकनी बेंच और बाद अज़ां 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। इंतखाबात से मुतालिक फैसला 4 और 3 का कहना बिल्कुल गलत। जब 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4 और 3 का तनासब कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 47 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया। तफसीली फैसले के साथ 14 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोटिस भी शामिल। तफसीली फैसले में लिखा गया कि एक बात काबिल गौर है, सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के फैसले पर 5 जजेस के दस्तखत
دستخط موجود ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے عدالتی فیصلے پر اپنے دستخط کے ساتھ لکھا کہ میں نے الگ سے آرڈر تحریر کیا ہے، جبکہ جسٹس جمال مندوخیل نے لکھا میں نے مرکزی فیصلے کے ساتھ اپنا الگ سے ایک نوٹ تحریر کیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے اختلاف کرنے والے دونوں ججز نے اپنا مشترکہ فیصلہ جاری کیا جس پر صرف 2 ہی ججز کے دستخط موجود تھے۔ فیصلے کے مطابق چیف جسٹس نے انتخابات کے معاملے پر سب سے پہلے 9 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا۔ 9 رکنی بینچ کے اراکین کی 23 فروری کو پہلی سماعت کے بعد ٹی روم میں ملاقات ہوئی جس میں تمام ججز نے ایک متفقہ فیصلہ کیا جسے 27 فروری کو جاری کیا گیا۔ تفصیلی فیصلے میں بینچ کی اثر نو تشکیل کے اس حکم نامے کا حوالہ دیا گیا جس میں 9 رکنی بینچ کو ختم کرتے ہوئے چیف جسٹس نے 5 رکنی بینچ تشکیل دیا تھا۔ جسٹس منیب اختر تفصیلی فیصلے میں لکھتے ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے انتخابات کے معاملے پر صرف 2 بینچ تشکیل دیے، پہلے 9 رکنی بینچ اور بعد ازاں 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا۔ موجودہ کیس میں کسی دوسرے بینچ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں بیرون ملک اثاثوں پر ٹیکس کے نفاذ کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی گئی۔ عدالت نے غیر منقولہ پراپرٹی پر عائد 100% ٹیکس دینے پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس میں کہا کہ ملک مالی مشکلات کا شکار ہے، زر مبادلہ بہتر بنانے کے لیے جو پیسے بیرون ممالک پڑے ہیں وہ ملک میں رکھیں، حکومت کی مجبوریوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ رپورٹ دیکھیں۔ بیرون ملک اثاثوں پر ٹیکس کے نفاذ کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ سپریم کورٹ نے غیر منقولہ پراپرٹی پر عائد 100% ٹیکس پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ فریقین کو غیر منقولہ جائیدادوں پر 50% ٹیکس ادا کرنے کا حکم۔ فیصلے کا اطلاق منقولہ جائیداد پر نہیں ہوگا۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ نئے ٹیکس سسٹم کی خامیوں کو دیکھنا ہوگا، مزید لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کے لیے کریٹو ٹیکسیشن کرنا ہوگی۔ عدالت نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آئین و قانون کے مطابق کرنا ہے۔ FBR کے ممبر لیگل نے کہا کہ یہ معاملہ اربوں کا ہے۔ عدالت نے حکم امتناع جاری کیا تو باقیوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ٹیکس پالیسی پر ایسے ریلیف ملنا شروع ہو گیا تو مشکلات بڑھیں گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جو 100% ٹیکس ادا کرنا چاہے تو عدالت کو کوئی اعتراض نہیں۔ کوئٹہ میں سینئر ایڈوکیٹ عبدالرزاق شر کے قتل کی تحقیقات کے لیے GIT تشکیل دے دی گئی۔ جائے وقوع کی CCTV فوٹیجز بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ GIT کا پہلا اجلاس کوئٹہ میں منعقد ہوا۔ GIT کی جانب سے مجرموں کا تعین کرنے کے لیے جائے وقوع کے آس پاس کے DVRs کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کا حکم دیا گیا۔ موقع سے ملنے والے گولیوں کے خول اور دیگر شواہد پنجاب فورنزک لیب کو بھیجنے کی سفارش بھی کی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مقتول وکیل کا کال ڈیٹا ریکارڈ کا تجزیہ بھی حاصل کیا جائے گا، جبکہ CTD کی ٹیکنیکل ٹیم کو بھی تفتیش میں سہولت فراہم کرنے کا کام سونپا گیا۔ GIT کا اگلا اجلاس کل ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے ایک جماعت اور اس کے سربراہ نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے خواجہ آصف نے مزید کہا کہ ثابت ہو گیا کہ اس کا ایجنڈا ملک دشمنی ہے۔ 9 مئی واقعات میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ ہم نے کوئی اسپیشل قانون سازی نہیں کی۔ ایک بات مسلمہ ہے کہ ہمارے وطن میں شہداء کی عزت اور پاکستان کے دفاعی تنصیبات جو ہیں، جناب والا ایک میاں والی کے ایئر بیس پہ 85 جہاز کھڑے تھے اس وقت جن کو جلانے کی کوشش کی گئی، اور جب ان تک نہ پہنچ سکے جو باہر ایک جہاز جو ہے یادگار کے طور پہ تھا اس کو جلا دیا گیا۔ یہاں پہ GHQ کے اوپر حملہ کیا گیا جو ہماری دفاع کا نشان ہے۔ تو اگر قانون جو ہے آلریڈی 1952 کا قانون جو ہے یہ بات جو ہے وہ میسر کرتا ہے، یہ بات جو ہے وہ یہ سہولت دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ملک دشمن کارروائی جو ہے صرف پاکستان کے دشمن کر سکتے ہیں اس قسم کی کارروائی کریں، تو ان کو قانون جو آلریڈی اسٹیچوٹ، ہم نے کوئی لیجسلیشن نہیں کی، ہم نے کوئی نیا قانون نہیں بنایا، ہم نے جو کتابوں میں آلریڈی قانون کی کتابوں میں جو اس کے ریلیونٹ قانون ہے اس کو اپلائی کر رہے ہیں۔ جہاں پہ صرف دہشت گردی کا سلسلہ ہوگا وہاں پہ دہشت گردی کی دفعات جو ہے وہ اپلائی ہوں گی، جس طرح مولانا نے فرمایا ہے، یا کوئی اور جو ہے جس طرح MPO یا اس طرح کے قوانین جو ہے وہاں پہ وہ بھی اپلائی ہو رہے ہیں۔ اور باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت حملہ کیا گیا سارے پاکستان میں، جہاں بھی خصوصاً 2 صوبوں میں جو حملہ ہوا، پنجاب میں اور KP میں، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا گیا سوائے فوجی تنصیبات کو یا شہداء کی یادگاروں کو۔ سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سابقہ حکومت نے ملکی معیشت کو بے رحمی سے زمین بوس کیا۔ CPEC کو عالمی ایجنڈے کے تحت فریز کیا گیا۔
9 مئی کے واقعات تاریخ سیاہباب ہیں۔ حکومت کو تجویز دی ہے کہ فتنے کے خلاف سخت سے سخت اقدامات کیے جائیں۔ وہ پشاور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ملک کی معیشت اس قدر گر چکی ہے کہ اس کو اگلی حکومت اٹھائے گی کیسے، یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ آج وہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ہر چند کہ پاکستان اس وقت معاشی بحران کے زد میں ہے، اور ان حالات میں جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، قومی بجٹ، اسے متوازن قرار دیا گیا۔ 9 مئی کو ہونے والے واقعات اور ریاستی اداروں پر حملہ کرنے کے واقعات کو تاریخ کا سیاہ باب قرار دیا ہے۔ شدید الفاظ میں ایسے واقعات کی مذمت کی گئی ہے۔ وہاں حکومت کو واضح طور پر یہ تجویز دی گئی ہے کہ اس طرح کے فتنے کی بیخ کنی ہونی چاہیے اور سخت سے سخت اقدامات اٹھانے چاہیے۔ گزشتہ سالوں میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں جو پاکستان کا تعارف تھا، ایک اسلامی پاکستان کے حوالے سے ہمارے اس تعارف کو اور اس شناخت کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اگر الیکشن تاخیر سے ہوتے ہیں، جو ہمارا آئینی مدت ہے اس سے آگے بڑھتا ہے، تو وہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے، نہ کسی پارٹی نے کرنا ہے، نہ کسی شخصیت نے کرنا ہے، پارلیمنٹ نے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اسٹاک مارکیٹ میں 121 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ روپے پر دباؤ برقرار ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 70 پیسے اضافے سے 287 روپے 63 پیسے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 305 روپے پر فروخت ہوا۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق قرض و سود کی ادائیگیاں اور درآمدات کے لیے ڈالر کی طلب بڑھنے کے باعث زر مبادلہ ذخائر پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں اضافے کا رجحان جاری ہے۔ دوسری جانب کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں حصص فروخت کرنے والوں کا پلڑا بھاری رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اختتام پر مارکیٹ 121 پوائنٹس کی کمی کے بعد 100 انڈیکس 41,782 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ اسٹاک تجزیہ کاروں کے مطابق بجٹ میں حکومت کی جانب سے سپر ٹیکس کے سلیب متعارف کرائے جانے سے کئی کمپنیوں بالخصوص بینکوں کی آمدنی میں کمی کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کے دیگر اقدامات کو دیکھتے ہوئے انویسٹرز محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے سب کو مل کر کوشش کرنی ہوگی۔ ملک کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پچھلی حکومت کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے ملک 24ویں بڑی معیشت سے 47ویں نمبر پر آ گیا، جو انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ہمیں G20 ممالک کے برابر ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے ہمسایہ ملک نے معاشی ترقی کر کے برطانیہ جیسے ملک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ You have a greater responsibility. Please, I always appeal that all professionals must dedicate little bit percentage of their time for the country's welfare as well. So, right now, it was a great challenge. We have reached from, starting from being 24th economy, the net result of, 4 years of the 2010 project was that in 2022 we reached 47th economy of the world. It's a matter of great, sadness. It should not have been. We should have been closer to the G20 now. We should have been 21st, 22nd. Your neighboring country has left UK behind by going one notch above. نگران وزیر اطلاعات عامر میر نے کہا کہ انہوں نے الزام لگایا کہ ان کی ہمشیرہ کے ملازم رحیم کو گرفتار کیا گیا۔ اب اس کی حالت غیر ہے، لیکن رحیم کو کسی نے گرفتار نہیں کیا۔ یہ شخص شدید بخار کی شکایت پر اسپتال آیا، جہاں علاج مہنگا ہونے کی وجہ سے اس کا باپ اسے سروسز اسپتال لے گیا، جہاں 20 دن سے وینٹیلیٹر پر ہے۔ گرفتاری کا الزام لگانے کا مقصد نگران حکومت کو بدنام کرنا ہے۔ انہوں نے تو 9 مئی کو 25 لوگوں کے جاں بحق ہونے کا الزام لگایا تھا۔ آج تک ان لوگوں کے نام سامنے نہیں آ سکے۔ موصوف نے حسب روایت سانحہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہونے کے باوجود آج پھر ایک ٹویٹ کے ذریعے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس نے ان کی ہمشیرہ کے ڈرائیور اور باورچی رحیم کو اٹھا کر قید کیا تھا، اور اب جب وہ واپس لوٹا ہے تو وہ وینٹیلیٹر پر ہے اور موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عبد الرحیم ولد محمد احمد جو ہے
یہ شدید بخار کی وجہ سے 18 مئی کو لاہور کے سرجی میڈ ہاسپٹل میں گیا تھا. وہاں پر ڈاکٹر نے مریض کو گردن توڑ بخار ہونے کی تشخیص کی تھی. اس کے بعد مریض نے چونکہ وہاں علاج مہنگا تھا تو اس نے سروسز ہاسپٹل لاہور کا رخ کر لیا، لیکن اس کا بخار بڑھتا رہا اور اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو پھر اسے سروسز ہاسپٹل کے ICU وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا، جہاں وہ اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے. اور اس کا بنیادی مقصد بھی عوام کو گمراہ کرنا اور پنجاب کی نگران حکومت کے خلاف نفرت پیدا کرنا ہے.